آج ہم جو کہانی آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ آپ کو رلا دے گی۔ ایک مجبور ماں جس نے اپنی معصوم بچی کو دریا میں بہا دیا۔ آخر اس کی ایسی کیا مجبوری تھی اور اس نے اپنی 2 روز کی بچی کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو آپ کو بھی رلا دے گی۔ دن کا وقت تھا، سورج اپنی تپش کے ساتھ دریا کے پانی پر سنہری روشنی بکھیر رہا تھا۔ دریا کے کنارے بیٹھی آمنہ ننگے پاؤں پانی میں ہاتھ ڈال کر ایک کے بعد ایک مچھلی نکال رہی تھی اور خاموشی سے انہیں اپنے سامنے رکھی پرانی ٹوکری میں ڈالتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری پریشانی، تھکن اور ایک انکہی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ جب ٹوکری بھر گئی تو اس نے ایک لمبی سانس لی، چادر کا پلو سنبھالا اور آہستہ قدموں سے اپنے چھوٹے سے مٹی کے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ گھر کی دیواریں جگہ جگہ ٹوٹی ہوئی تھی، چھت سے مٹی جھڑتی تھی اور اندر غربت اپنی پوری صورت میں موجود تھی۔ آمنہ نے اندر قدم رکھا تو دیکھا کہ اس کا شوہر فاروق پرانی چارپائی پر نیم دراز بیٹھا تھا۔ انگلیوں میں سرگڑ دبی ہوئی تھی اور دھوئیں کے گولے فضا میں پھیل رہے تھے۔ آمنہ نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، مچھلیاں اکٹھی ہو گئی ہیں، لے جاؤ انہیں بازار، گھر کا راشن ختم ہو گیا ہے۔ اس کی آواز میں التجا بھی تھی، تھکن بھی، اور ایک امید کی چھایا بھی جو ہر روز مایوسی میں بدل جاتی تھی۔ فاروق نے سرگٹ کا کش لیا، بغیر کچھ کہے اٹھا ٹوکری کندھے پر رکھی اور باہر چلا گیا۔ دروازہ بند ہوا تو آمنہ جیسے اپنے اندر ہی دس گئی۔ وہ آہستہ سے چارپائی پر بیٹھ گئی، آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ ان 2 سالوں میں آمنہ 2 بار حاملہ ہوئی، مگر دونوں بار اسے اپنا بچہ ختم کرنا پڑا۔ دائی نے بتایا کہ بچی ہے، اور یہ خبر سن کر فاروق کی آواز کانپ اٹھی۔ اس نے چیخ کر آمنہ کو ڈانٹا، مجھے بیٹی نہیں چاہیے، اگر بیٹی ہوئی تو تمہیں زندہ دفنا دوں گا۔ اس دھمکی نے آمنہ کے دل میں ایک سرد خوف پیدا کر دیا تھا جو ہر وقت کے ساتھ گہرا ہوتا گیا۔ اب پھر وہ حاملہ تھی، 3 مہینے میں، مگر اس کے چہرے پر خوشی کا کوئی اشارہ بھی نہیں تھا۔ فاروق کی سخت مزاجی نے اس کے اندر بے چینی اور روز بروز بڑھتی ہوئی گھبراہٹ پیدا کر رکھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر ظالم ہے، یہ بات اس کے اندر خون کی مانند گھل چکی تھی۔ دن گزرتے گئے، آمنہ کا 8واں مہینہ تھا، مگر اس نے آرام کم اور ذمہ داری زیادہ اٹھا رکھی تھی۔ حاملہ ہونے کے باوجود وہ سب کام کرتی، مچھلیاں پکڑنا، ٹوکری بھرنا، گھر کے کام، سب اس کے کندھوں پر تھے۔ فاروق بس تیار مچھلیاں لے جاتا، بیچ کر آدھے پیسے اپنی عیاشی پر جلا دیتا اور آدھے گھر لاتا۔ پھر ایک روز فاروق نے کہا، میں اپنے دوست کے ساتھ کئی دنوں کے لیے شہر جا رہا ہوں۔ سنا ہے بڑی منڈی لگی ہے، وہاں دکانیں ملیں گی، میں بھی کوئی دکان دیکھ کر کاروبار شروع کروں گا۔ مگر ایک بات یاد رکھو، جب میں واپس آؤں گا تو مجھے بیٹا چاہیے، اگر بیٹی ہوئی تو تم اور وہ دونوں اس دریا میں پھینک دوں گا۔ آمنہ خاموشی سے سر جھکائے رہ گئی۔ فاروق چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد آمنہ کے دل میں خوف اور بھی گھنا ہوتا گیا۔ یوں ہی دن بیتتے رہے۔ اچانک ایک صبح آمنہ کو پیٹ میں شدید درد محسوس ہوا اور وہ فوراً دائی کے پاس دوڑی اور مدد طلب کی۔ دائی نے ہر ممکن انداز اپنا کر مدد کی اور کچھ لمحوں بعد دائی نے اس کی گود میں ایک نازک خوبصورت سی بچی رکھ دی، نرم گلابی گال، آنکھیں بند، چھوٹی سانسیں۔ دائی نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو آمنہ، تمہاری بیٹی ہوئی ہے۔ یہ خوشخبری آمنہ کے لیے خوشی نہیں بن سکی۔ دائی کے جانے کے ساتھ ہی آمنہ کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ کچھ لمحوں کے اندر ہی اس نے ایک فیصلہ کیا۔ خاموشی سے اٹھ کر اپنی بچی کو احتیاط سے پیار سے کپڑوں میں لپیٹا اور چھوٹی سی ٹوکری میں نرم طریقے سے لٹا دیا۔ باہر قدموں سے نکلی تو ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو گئی، مگر اس کے دل کی آگ بجھنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ دریا کے کنارے پر آ کر وہ بیٹھ گئی۔ پھر جیسے ہی بچی کی آنکھوں میں پلکیں حرکت نہ کرتی دیکھی، اس کا دل پھٹ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر فریاد کی، میری بچی تیری امانت ہے، تجھے سونپ رہی ہوں، اس کی حفاظت کر۔ روتے ہوئے اس نے ٹوکری کو آہستی سے پانی میں چھوڑ دیا۔ دریا کی لہریں بچی کو اپنے دامن میں لے کر بہتی گئی اور آمنہ کا دل بھی انہی لہروں کے ساتھ ڈوبتا گیا۔ بچی کو دور جاتے دیکھ کر اس نے ایسے چیختے ہوئے آنسو بہائے جیسے اس کے وجود کا آخری حصہ کسی نے چھین لیا ہو۔ گھنٹوں وہیں بیٹھی رہی، آنکھوں میں آنسو، دل میں وہی گھٹتی ہوئی چٹان۔
دریا کی موجیں کہیں سے کہیں لے گئی، مگر آمنہ کا درد کم نہ ہوا۔ شکستہ قدموں سے گھر لوٹی، نماز کے مقام پر بیٹھ گئی، پھر بھرپور رونے کے بعد آنکھیں بند کر کے بچی کے لیے دعا کرتی رہی۔ یا اللہ، تو جانتا ہے میں کتنی مجبور ہوں۔ اگر میں نے اسے دریا میں نہ بہایا ہوتا تو شاید وہ بھی زندہ نہ رہ پاتی۔ تو ہی اس کی حفاظت کر۔ 2 دن بعد جب فاروق واپس آیا اور گھر میں خاموشی پائی تو چیخ کر بولا، کیا ہوا؟ میں نے سوئیاں لے کر کہا بیٹی ہوئی تھی مگر پیدا ہوتے ہی مر گئی۔ فاروق نے بے دردی سے کہا، اچھا ہوا، اگر نہ مرتی تو میں خود ہی مار دیتا۔ میں ایسا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ آمنہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی، آنکھوں میں آنسو لیے۔ وہ جانتی تھی کہ اس سے کسی بات کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس انسان کے ساتھ کچھ کہنا فضول تھا۔ دریا کی سطح چمک رہی تھی، دور سے ایک چھوٹی سی کشتی نظر آئی۔ اس میں ایک جوان جوڑا بیٹھا تھا۔ وہ دونوں خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ اچانک مامونہ کی نظر ٹوکری کی طرف ٹھہری۔ اس کے چہرے پر حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ شہروز، دیکھو دیکھو، ٹوکری میں کچھ ہے، اس نے گھبرا کر کہا۔ شہروز پلٹا، جھک کر ٹوکری میں جھانکا اور بول اٹھا، ہاں، شاید کوئی بچہ ہے۔ کشتی سے نرم انداز میں رخ موڑا۔ جب وہ قریب پہنچے تو شہروز نے جھک کر ٹوکری اٹھائی اور نرم ہاتھوں سے کشتی میں رکھی۔ ٹوکری کے اندر ایک ننھی سی نازک بچی پڑی تھی، چہرہ تھوڑا سا ٹھنڈا، سانس کمزور مگر زندہ۔ مامونہ کی آنکھوں میں فوراً رحم اور شفقت جاگی۔ وہ بچی کو اٹھاتی ہوئی بولی، کون ہو سکتا ہے جو اسے یہاں چھوڑ گیا؟ شہروز نے نرمی سے کہا، مامونہ، ہم اسے گھر لے چلیں، وہاں دیکھیں گے کیا حال ہے۔ کشتی نے آہستہ سے رخ کیا اور وہ دونوں گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ مامونہ اور شہروز کی شادی کو کئی برس گزر چکے تھے مگر اولاد نصیب نہیں ہوئی تھی۔ ان کے پاس اللہ کی دی ہوئی جائیداد، زمینیں اور حویلی تھی مگر وہ دل سے خالی محسوس کرتے تھے۔ ایک ننھے ہاتھ کی کمی تھی جو گھر میں رونق لاتا۔ مامونہ کی محبت ایسی تھی کہ شہروز نے کبھی دوسری شادی کا سوچا بھی نہیں۔ آج جیسے رب نے ان کی دعا کا جواب دے دیا تھا۔ وہ بچی ان کی زندگی میں رحمت بن کر آئی تھی۔ گھر پہنچ کر مامونہ نے فوراً بچی کو گرم کپڑوں میں لپیٹا، دودھ گرم کیا اور فیڈر سے اس کے منہ کے پاس رکھا۔ جیسے ہی دودھ نے بچی کے ہونٹ چھوئے وہ آہستہ سے منہ کھول گئی۔ وہ شہروز کی طرف دیکھ کر بولی، شہروز، لگتا ہے اللہ نے یہ بچی ہمیں بھیج دی ہے، ہماری دعائیں قبول ہو گئی۔ شہروز نے نرمی سے کہا، ہاں مامونہ، آج سے یہ ہماری بیٹی فاطمہ ہے، ہم اسے پالیں گے، اس کی ہر ضرورت پوری کریں گے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ وقت یوں گزر رہا تھا۔ شہروز اور مامونہ نے فاطمہ کو اپنی جان سے بڑھ کر چاہا، ہر خواہش پوری کی، ہر دکھ میں اس کا سہارا بنے رہے۔ فاطمہ اب 5 سال کی ہو گئی تھی مگر معمولی بچوں جیسی نہیں تھی۔ گاؤں کے بیمار لوگ فوراً اس کے پاس لائے جاتے تھے۔ اللہ نے شاید اس کے ہاتھوں میں کوئی خاص شفا رکھی تھی۔ وہ جنگل کی جڑی بوٹیوں سے ایسی ادویات بناتی جو مریض کو جلد آرام دے دیتی۔ مامونہ اور شہروز فخر سے کہتے، ہماری بیٹی خاص ہے۔ دوسری طرف آمنہ اور فاروق کی زندگی بدل چکی تھی۔ وہ کبھی غرور کا مجسمہ تھا، اچانک ایک بیماری نے اس کو زمین بوس کر دیا تھا۔ ہر وقت کھانسی رہتی، دل گھبراہٹ سے بھر جاتا، ہر دوا بے سود ثابت ہوئی۔ ایک دن فاروق کے ایک دوست نے کہا کہ جنگل میں ایک اللہ والا بزرگ ہے جن کے ہاتھ میں شفا ہے، وہ دریا پار کر کے جا کر ان کے پاس جانے کو کہتے ہیں۔ فاروق کی آنکھوں میں امید کی چمک آئی۔ اگلے ہی وہ دن آمنہ کو ساتھ لے کر کشتی میں بیٹھا اور دوسرے گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ 5 سال گزر چکے تھے۔ آمنہ کا دل ہمیشہ خون کے آنسو روتا رہتا تھا۔ اپنی بیٹی کی جدائی نے اسے رلا رکھا تھا مگر اس نے کبھی فاروق کو اپنے دل کا راز نہیں بتایا۔ وہ بڑی بے چینی کے ساتھ بزرگ کی رہائش تک پہنچ گئی۔ وہاں گھنا جنگل تھا، بڑے درختوں کے سائے تلے ایک اللہ والا بزرگ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر تلاوت کر رہے تھے۔ دونوں پاس جا کر بیٹھے۔ بزرگ نے سنجیدگی سے دریافت کیا کہ وجہ کیا ہے۔ فاروق نے اپنی بیماری اور ہر آزمائش کا حال سنایا کہ وہ بے قرار ہے، ہر دعا ناکام ہوئی۔ بزرگ نے غور سے دونوں کو دیکھا، پھر کہا کہ شاید
ان پر کسی معصوم بچے کی بد دعا ہے، کسی کی نادانی نے یہ حال پیدا کیا ہے۔ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ خود کو سنبھال لیتی۔ فاروق کہتا ہے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں رہی، ایک بیٹی ہوئی تھی مگر پیدائش کے وقت ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بزرگ نے گہری نگاہ سے فاروق اور آمنہ کو دیکھا اور پھر کہا، تمہاری بیماری کا علاج صرف ایک ہی بچی کے پاس ہے، تمہاری بیٹی۔ یہ سن کر فاروق کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور وہ پریشان بیٹھا رہا۔ آمنہ نے پھر روتے ہوئے کہا کہ اسے سچ بتانا ہے اور سسکتے اپنے سینے کا راز کھولا۔ آمنہ نے فاروق کو سچ بتا دیا۔ سارا حقیقت سن کر فاروق کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے پھیل گئی۔ دونوں وہاں بیٹھ کر ٹوٹ کر رونے لگے۔ فاروق کو اپنے گناہوں کا شدت سے احساس ہونے لگا اور ساتھ ہی آمنہ کے دل میں پچھتاوے بڑھنے لگے۔ آمنہ کے دل میں ایک روشنی سی جاگی۔ اس نے روتے ہوئے فاروق کا ہاتھ پکڑا اور کپکپاتے لہجے میں کہا، فاروق، مجھے لگتا ہے ہماری بیٹی زندہ ہے۔ بزرگ نے کہا ہے کہ تمہاری بیٹی کا علاج تمہاری بیٹی کے پاس ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ زندہ ہے، کہیں نہ کہیں ہے۔ فاروق نے آنسو پونچھے۔ اس کی آنکھوں میں برسوں بعد امید کی کرن جاگی۔ وہ لرزتی آواز میں بولا، اگر وہ زندہ ہے تو ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا آمنہ، لیکن کیسے؟ ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ آمنہ نے مضبوط لہجے میں کہا، ہم اسی گاؤں میں رہتے ہیں جہاں بزرگ نے ہمیں بھیجا۔ یہاں کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، شاید کوئی نشانی، کوئی اشارہ مل جائے۔ ہم تب تک نہیں جائیں گے جب تک اپنی بیٹی کو نہ ڈھونڈ لیں۔ دونوں ایک نئی امید کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور گاؤں کی سمت چل پڑے۔ گاؤں کے قریب پہنچ کر انہوں نے خوبصورت ہری بھری کھیت کے کنارے ایک آدمی کو کھڑا دیکھا جو فصل کا جائزہ لے رہا تھا۔ فاروق آگے بڑھا اور ادب سے بولا، بھائی صاحب، کیا آپ یہاں کسی اچھے حکیم یا بزرگ کو جانتے ہیں جو جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں؟ وہ شخص جو دراصل شہروز تھا پلٹا اور اجنبی چہروں کو دیکھنے لگا، پھر نرمی سے بولا، کیوں بھائی، آپ کو یہ کیوں معلوم کرنا ہے؟ فاروق جھجکتے ہوئے بولا، بھائی میں کئی سالوں سے بیمار ہوں، سنا ہے اس گاؤں میں کوئی جڑی بوٹیوں سے علاج کرتا ہے، اسی امید پر اپنا گاؤں چھوڑ کر یہاں آیا ہوں۔ شہروز نے نرمی سے مسکرا کر کہا، اچھا، آپ لوگ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، آپ مہمان ہیں اور مہمان کی خدمت کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ یوں شہروز دونوں کو اپنے ساتھ اپنی بڑی حویلی میں لے آیا۔ اس رات اس کی بے حد عزت تکریم کی گئی، کھانے پینے کا بہترین انتظام تھا۔ اگلی صبح شہروز نے فاروق سے کہا، میری بیٹی جڑی بوٹیوں سے بہت علاج کرتی ہے، اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، وہ شام کو اپنے دواخانے میں آئے گی، آپ وہاں جا کر علاج کروائیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ فاروق نے شکر گزار نظر سے شہروز کو دیکھا اور دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ وہ بے چینی سے شام کا انتظار کرنے لگا۔ شام کا وقت تھا، دواخانے میں درمیانے چراغ چل رہے تھے۔ فاروق اور آمنہ خاموشی سے بینچ پر بیٹھے تھے۔ سامنے فاطمہ انتہائی سنجیدگی اور مہارت کے ساتھ فاروق کا معائنہ کر رہی تھی۔ اتنی چھوٹی سی بچی کو ذمہ داری سے کام کرتے دیکھ کر دونوں حیرت میں ڈوبے جا رہے تھے۔ فاطمہ نے کچھ جڑی بوٹیاں نکالی، نرم پیس کر ایک چھوٹی سی شیشی میں دوا تیار کی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، یہ دوا لے لیجئے، چند دنوں میں آپ کو بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اسی گاؤں میں ایک چھوٹے سے کچے گھر میں آمنہ اور فاروق رہنے لگے۔ وہ روز شام کو دوا لینے جاتے۔ آہستہ آہستہ فاروق کی حالت بہتر ہونے لگی اور ایک ماہ کے اندر وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ فاروق حیران تھا، برسوں کی بیماری اچانک کیسے ختم ہو گئی۔ اس کے دل میں بزرگ کے الفاظ گونج رہے تھے، تمہاری بیماری کی شفا تمہاری بیٹی کے ہاتھ میں ہے۔ مگر وہ الجھن میں تھا۔ آمنہ بھی دن رات سوچ میں ڈوبی رہتی۔ ایک روز اس نے فاروق سے کہا، فاروق، ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ یہ فاطمہ دراصل کون ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری بیٹی ہو۔ فاروق نے گہری سانس لی اور بولا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تم کل حویلی جاؤ، مامونہ بی بی سے بات کرو، کسی طرح پوچھو کہ یہ اس کی سکی بیٹی ہے یا کہیں سے ملی تھی۔ اگلی صبح آمنہ نے دوپٹہ اوڑھا اور لرزتے دل کے ساتھ حویلی کا رخ کیا۔ راستے بھر دل کی دھڑکن تیز تھی۔ حویلی پہنچ کر مامونہ نے گرمجوشی سے استقبال کیا۔ کچھ دیر باتوں کے بعد آمنہ نے نرمی سے بات چھیڑی، آپ کی بیٹی بہت ذہین ہے ماشاءاللہ، کیا اس نے کہیں سے تعلیم حاصل کی ہے؟ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی مہارت، یہ تو حیرت کی بات ہے۔ میرے شوہر کی برسوں پرانی بیماری اس کی ایک دعا سے ٹھیک ہو گئی۔ مامونہ کے چہرے پر فخر اور محبت کی چمک آ گئی۔ وہ مسکرائی اور بولی، ہاں، میری بیٹی فاطمہ بہت ذہین ہے،
اللہ نے یہ ہنر شاید پیدائشی سے ہی اسے دیا ہے۔ آمنہ کچھ دیر چپ رہی، پھر ہچکچاتے ہوئے بولی، آپ کی صرف ایک ہی بیٹی ہے نا؟ کوئی اور اولاد نہیں؟ ممونہ نے مسکرا کر کہا، نہیں، اللہ نے کئی سالوں بعد مجھے ایک ہی بیٹی سے نوازا ہے، میری فاطمہ۔ یہ سن کر آمنہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کے دل میں مایوسی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے زبردستی مسکراہٹ بنائی اور اجازت لی اور حویلی سے باہر نکل آئی۔ راستے بھر اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونجتا رہا، کیا واقعی وہ ہماری بیٹی نہیں، یا ممونہ نے کچھ چھپایا ہے؟ یوں دن گزرتے گئے، فاروق اور آمنہ اسی گاؤں میں رہائش پذیر رہے، مگر دونوں کے دلوں میں ایک ہی یقین پختہ ہوتا جا رہا تھا، فاطمہ وہی ہے جو بچی کبھی دریا میں بہا دی گئی تھی، وہ زندہ بچ گئی تھی۔ آمنہ اکثر حویلی جاتی تھی، بہانے بناتی، فاطمہ کو محبت سے چھوتی اور اپنے دل میں جلتی ہوئی حسد کو دباتی۔ وہاں بیٹھ کر ممونہ کے ساتھ چائے پیتی، بچوں کی باتیں سنتی اور اپنے اندر ابلتے ہوئے درد کو قابو میں رکھتی۔ یہ بھی ایک عام سا دن تھا۔ آمنہ حویلی میں ممونہ کے پاس بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی کہ اچانک فاطمہ دوڑتی ہوئی اندر آئی، آنکھوں میں آنسو اور ہاتھ پر چھوٹا سا زخم تھا۔ امی، میرے ہاتھ پر چوٹ لگ گئی، وہ تڑپ کر بولی۔ ممونہ فوراً اٹھ کر محبت سے بولی، اے بیٹی، کہاں ہے؟ تمہیں سنبھل کر کھیلنا چاہیے۔ وہ محبت سے مرہم اور پٹی کرنے لگی۔ جو فاطمہ نے آستین اوپر کی تو آمنہ کی نظر اس کلائی پر جم گئی۔ ایک نشان، وہی نشان جسے دیکھ کر آمنہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، وہ نشان جو فاطمہ کی پیدائش کے وقت اسی ہاتھ پر تھا، وہی نشان جو آمنہ نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پر پہلے دیکھ رکھا تھا۔ آمنہ کی آنکھوں کے سامنے کائنات دھندلی ہو گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، وہ آنکھوں سے بے قابو آنسو بہنے لگے۔ فاطمہ مرہم پٹی کروا کر کھیلنے چلی گئی۔ ممونہ نے پیچھے مڑ کر آمنہ کو دیکھا، آمنہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ممونہ پریشان اور گھبرا کر بولی، کیا ہوا بہن، تم کیوں رو رہی ہو؟ آمنہ کا دل جیسے پھٹ رہا تھا، وہ سسکتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر آنسوؤں میں گھری اور آواز بولی، خدا کے لیے میری بیٹی واپس کر دو، یہ میری بیٹی ہے۔ ممونہ کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا، اس کی آواز غصے سے بھر گئی، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ یہ میری بیٹی ہے، تم لوگ ہمارے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہو اور اب میری بچی کو اپنی بیٹی کہنے لگ گئی ہو، یہاں سے چلی جاؤ۔ آمنہ نے ہاتھ جوڑ لیے، زبان سے صحیح الفاظ نہیں نکل رہے تھے، اسے ساری حقیقت بتانی پڑی۔ ممونہ نے غصے میں کہا، اگر تمہاری بیٹی ہوتی تو تم اسے دریا میں نہ پھینکتی، تم نے اسے موت کے سپرد کیا۔ پھر سخت لہجے میں کہا، یہ اب صرف اور صرف میری اور شہروز کی بیٹی ہے، یہاں پھر قدم مت رکھنا۔ ممونہ نے آمنہ کو حویلی سے باہر نکال دیا۔ آمنہ زاروں زار رو کر گھر واپس آئی، اندر جا کر بے قرار فاروق کے سامنے ساری کہانی کھول دی، اس کا اقرار، اس کا اعتراف، اس کا پچھتاوا۔ فاروق نے سنتے ہی آنسو بہائے، دونوں کے دل میں شرمندگی اور پچھتاوے کی آگ بھڑک اٹھی کہ انہوں نے اپنی دولت اور خوف کی وجہ سے اپنی معصوم بیٹی کو کھو دیا۔ اسی شام جب شہروز گھر آیا، ممونہ نے بے حد پریشان بیٹھی تھی، اسے سارا حال شہروز کو سنا دیا کہ فاطمہ دراصل آمنہ اور فاروق کی بیٹی ہے اور وہ دونوں اسی کی تلاش میں آئے تھے۔ یہ سن کر شہروز کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی، مگر اس کی آواز میں نرمی کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، فاطمہ صرف اور صرف ہماری بیٹی ہے، ہم کسی بھی صورت میں اسے فاروق اور آمنہ کے حوالے نہیں کریں گے۔ ممونہ کو شاید کچھ تسلی ملی، مگر آمنہ اور فاروق کے دلوں میں جو خلا تھا وہ گہرا ہو گیا۔ اگلے روز آمنہ اور فاروق کے گھر کے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ فاروق نے حیرت سے دروازہ کھولا تو سامنے شہروز اور ممونہ کھڑے تھے۔ شہروز نے ایک گہری سانس لی اور بولنا شروع کیا، دیکھو فاروق، تم وہی شخص ہو جس نے اپنی ہی بیٹی سے نفرت کی تھی، جس نے کہا تھا کہ اگر بیٹی ہوئی تو اسے جان سے مار دو۔ اس کی آواز میں درد جھلک رہا تھا اور الفاظ تیر کی مانند فاروق کے دل پر اترتے جا رہے تھے۔ پھر شہروز نے نظر آمنہ کی طرف موڑی، اور تم آمنہ، تم ماں تھی، کبھی ماں اپنی اولاد کو دریا میں نہیں بہاتی، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، تم اسے بچا سکتی تھی، اسے لے کر بھاگ سکتی تھی۔ شہروز نے جیب سے نوٹوں کی موٹی گڈیاں نکالی اور فاروق کے سامنے رکھ دی، یہ تمہارے باقی دنوں کے لیے کافی ہے، جتنا پیسہ چاہے لے لو، لیکن ہماری زندگی سے اور اس گاؤں سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ، بھول جاؤ کہ فاطمہ تمہاری بیٹی ہے۔ اس کی آواز تھر تھری تھی، مگر لہجے میں وہ وقار تھا جو ایک باپ کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے ہوتا ہے۔ آمنہ اور فاروق کی آنکھیں زمین پر جم گئی، شرمندگی ان کے جسم کے ہر ریشے میں سمٹ گئی۔ اگلے روز وہ آخری بار فاطمہ کو دیکھنے حویلی آئے۔ فاطمہ دوڑ کر آئی اور مسکراہٹ کے ساتھ ان کے گلے لگ گئی، مگر بے خبر تھی کہ جن کے ہاتھ سے اسے تھامے ہوئے ہیں وہ اس کی حقیقی ماں باپ ہیں۔ آمنہ کے ہاتھ اس کے بالوں پر کانپنے لگے، فاروق کی آنکھیں بار بار بھر آئی
اور دونوں کے دل جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ حویلی سے نکلے تو شام کا دھندلا سایہ ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں ایسا درد تھا جو شاید کبھی ختم نہ ہو۔ وہ جان چکے تھے کہ بیٹی کے پاس پہنچ کر بھی وہ اسے اپنا نہیں کہہ سکتے، اور یہی ان کے گناہوں کی سزا تھی۔ جس بچی کو انہوں نے بے آسرا چھوڑا تھا، اللہ نے اسے ایسے والدین دیے جو اسے رحمت سمجھتے، محبت دیتے اور سکون بھری زندگی دیتے۔ آمنہ کے دل میں عہد تھا کہ اگر کبھی اللہ نے اسے دوبارہ اولاد دی تو وہ اس کی حفاظت جان سے بھی بڑھ کر کرے گی۔ فاروق کی آنکھوں میں ندامت تھی اور لبوں پر پچھتاوا۔ ایک ہی بات تھی، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی۔ اگر میں اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتا تو آج میرے قدموں کے پاس بیٹھتی، میری خدمت کر رہی ہوتی۔ وہ دونوں اپنے گاؤں واپس لوٹ گئے، دل شکستہ، آنکھوں میں پچھتاوا، مگر ایک عجیب سا سکون ان کے اندر اتر آیا، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ ان کی بیٹی زندہ ہے، خوش ہے اور ایک بہترین زندگی گزار رہی ہے۔